اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ حریص تم انہوں کو پاؤ گے۔ یہ زندگی کے حرص میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی 1000 سال کی عمر چاہتا ہے۔ اتنی زیادہ زندگی مل جانے کے بعد بھی وہ عذابوں سے نہیں چھوٹ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ سے تم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، دریا کو چیر دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، منو سلوا اتارنا، پتھر سے پانی جاری کرنا۔ اس کے بعد بھی موسیٰ ادھر طور پر گئے، ادھر تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ نہ تمہارا ایمان توریت پر رہا، نہ تمہارا ایمان موسیٰ پر رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام بھیجا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ ہرگز اس بات پر تیار نہیں ہوں گے، اور یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے کے لیے نہیں آئے، اور کیونکہ وہ دل سے آپ کو اور قرآن کریم کو سچا جانتے تھے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اور اسی طرح قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھی بات کرنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کے تمام حقوق میں بڑا یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ پھر بندوں کے حق کا بیان ہے، جس میں ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے۔ صحیحین میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ یتیم ان چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کے ماں باپ نہ ہو، اور مسکین وہ لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے بال بچوں کی پرورش اور دوسری ضرورتیں پورے نہ کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا لوگوں سے اچھی بات کرو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگر کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے مل لیا کرو۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اس کو مان لیا اور تم اس کے گواہ بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کی ایک جماعت کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ کے کاموں میں دوسرے کے ساتھ دیا۔ جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان سے جرمانے لیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا خیال نہ رکھا۔ کیا تم کچھ حکموں پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت میں سخت عذاب۔ اللہ تعالیٰ کو تو میرے اعمال کی خبر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ مدینے میں 2 قبیلے یا 2 جماعتیں رہتی تھی، ایک اوس، دوسری خزرج۔ اسلام سے پہلے یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ دشمن تھے۔ یہاں یہودی بھی رہتے تھے۔ ان کے 3 قبیلے تھے، پہلی بنو خنیقہ، دوسری بنو نذیر، تیسری بنو قریظ۔ بنو قریظہ کا اور بنو نذیر یہ خزرج کے قبیلے کے طرفدار تھے۔ بنو خنیقہ اور بنو نذیر یہ دونوں یہودی جماعتیں ہیں۔
یہ خزرج یعنی مدینہ کے جو مشرک جماعت تھی ان سے ان کے تعلقات تھے۔ بنو قریظ کے بھائی بند اوس قبیلے کے ساتھ تھے، یعنی یہ ایک یہودیوں کی جماعت تھی قریظ، یہ اوس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جب کبھی اوس و خزرج قبیلے میں لڑائی ہوتی تو یہ یہودی قبیلے ان کا ساتھ دیتے، جس کی وجہ سے خود ان کے لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی مارے جاتے، ایک دوسرے کے گھروں کو اجاڑ دیتے اور مدینے سے باہر نکال دیتے۔ پھر جب لڑائی رک جاتی تو بنی اسرائیل اپنے دشمن کے طرفدار یعنی بنی اسرائیلیوں کو جرمانہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں خدا کا حکم ہے کہ ہم ان میں سے کوئی قیدی آئے تو ہم فدیہ دے کر اسے چھڑا لیں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے میرے حکم کا تو مان لیا، لیکن میں نے کہا تھا آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ اور نہ انہیں اپنے گھروں سے نکالو، اسے کیوں نہیں مانتے؟ یہی بات اس آیت میں کہی جا رہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ عبد خیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سلمان بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے سرپرستی میں خیبر میں جہاد کر رہے تھے۔ ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا جس میں بہت سے قیدی ہاتھ آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہودیہ لونڈی کو 700 میں خرید لیا۔ یہودی کے پاس آئے اور فرمایا، یہ لونڈی تیرے مذہب کی ہے، میں نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تو اسے مجھ سے خرید کر آزاد کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں 1400 میں خرید لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اسے 4000 سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا پھر میں نہیں خریدتا۔ آپ نے فرمایا سن، تو اسے خرید لے، نہیں تو تیرا مذہب چلا جائے گا، کیونکہ توریت میں لکھا ہے بنی اسرائیل کا کوئی بھی گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کر اور انہیں گھر سے بے گھر نہ کر، اسے خرید لے یا اسے منہ پھیر کر منکر بن جا۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے 4000 دینار لے کر آیا، اپنے کو 2000 انہوں نے رکھ لیے اور 2000 اسے واپس کر دیا اور وہ لونڈی بھی اسے واپس کر دیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے رسول بھی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی تائید یعنی مدد فرمائی۔ لیکن جب بھی رسول تمہارے پاس آئے وہ چیز لائے جو تمہاری مرضی کے الٹ تھی، تم نے جھٹ سے مغروری کی، کچھ کو تو تم نے جھٹلا دیا اور کچھ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ قرآن کریم میں ہے ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، جس پر دوسرے نبیوں نے بھی ایمان لایا۔ ان کے علماء یہودیوں کو حکم دیتے رہے اور اس کے ماننے کا حکم کرتے رہے، اور یہ لوگ بھی آپس میں حکم مانتے رہے۔ یہ سلسلہ ایک زمانے تک چلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی جس میں کچھ احکام توریت کے خلاف تھے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا گیا۔ پھر آپ کی مدد کے لیے روح القدس کو لایا گیا، لیکن بنی اسرائیل نے انہیں جھٹلایا اور برے سلوک سے پیش آئے، کیونکہ ان نبیوں کی تعلیم ان کی من مرضی کے خلاف تھی، ان کے اصولوں کے خلاف تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس، محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کا کہنا ہے روح القدس کے معنی جبرائیل ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے مسجد میں منبر بنایا تھا، جو مشرکین کی بات کا جواب شاعری میں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے، خدایا حسان کی مدد روح القدس سے کر، جیسے کہ یہ تیرے نبی کی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان تم مشرکوں کی ہجوم کرو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہے۔ کچھ لوگوں نے روح القدس کے معنی اسم اعظم بتائے ہیں، کچھ نے کہا ہے قدس کے معنی اللہ تعالیٰ اور روح کے معنی جبرائیل ہے۔ پھر فرمان تعالیٰ ہے ایک جماعت نبیوں کو تم نے تو جھٹلا دیا اور ایک فرقے کو تو تم نے قتل کر ڈالا۔ یہاں جھٹلانا ماضی یعنی بھوتکال، گزرا ہوا زمانہ،
پاسٹ کا لفظ لایا ہے، لیکن قتل میں مستقبل بھوشیہ کال یعنی پریزنٹ کا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کی حالت اس آیت کے نازل ہونے تک بھی ویسی ہی رہی جیسے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھی۔ چنانچہ رحمت عالم نے اپنی بیماری جس میں آپ بچ نہیں سکے فرمایا تھا، اس زہر سے بھرے نوالے نے یا لقمے نے مجھ پر ایسا اثر کیا جو مجھ پر برابر قائم رہا، اور اس وقت تو اس نے میری رگے جان ہی کاٹ دی۔ یا آپ کو یہودیوں نے زہر کا کھانا دیا تھا جس میں سے آپ نے ایک لقمہ کھا لیا تھا۔ آپ کے ساتھ جس ساتھی نے کھانا کھایا تھا ان کا تو انتقال ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچ گئے تھے، جس کا اثر ان پر آخر تک تھا، اور آخر میں یہ اثر موت کے وقت بہت زیادہ بڑھ گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں یعنی کھول میں کور والے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ غلفن کے معنی علم سے بھرا ہوا برتن۔ یہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ ہمارا دل علم سے بھرا ہوا برتن ہے، کہ ہمارا دل علم سے بھرے ہوئے ہے، اب ہمیں نئے علم کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس چیز سے ہمارے دل پردے میں ہے، آڑ میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے، کافروں کے دل غلاف میں ہے جن پر خدا کا غضب ہے۔ تھوڑا ایمان لانا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اپنا ایمان پورا نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان ہے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو ایمان پورا ہو جاتا، لیکن یہ اپنا ایمان پورا نہیں کرتے، اس لیے فرما رہا ہے کہ ان کا ایمان پورا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ کفر کر کے تھوڑا سا جو ایمان ہے اسے بھی برباد کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب آ گئی اللہ کی کتاب جو ان کی کتابوں کا سچا بتانے والی ہے، جس کے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کفر پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ جب کبھی یہودی اور عرب کے مشرکین آپس میں لڑتے تو یہودی ان سے کہتے، ایک عظیم پیغمبر ہمارے یہاں آنے والا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، اور اللہ سے دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یہودیوں نے آپ کی ساری نشانیاں دیکھ لی، دل سے پہچان لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے تھے، اس لیے آپ کا انکار کر کے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت میں آ گئے۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل، بشیر بن بنی براہ، داؤد بن سلمہ نے ان یہودیوں سے کہا، تم ہم سے رسول کی نبوت کا ذکر کرتے تھے، ہمیں ڈراتے تھے، جو اوصاف تم حضرت کے بیان کرتے تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو موجود ہے، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو سلمان بن مشکم جو یہودی تھا اس نے جواب دیا، ہم اس کے بارے میں نہیں کہتے تھے، ہم جس کے بارے میں کہتے تھے وہ نہیں ہے یہ۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی چیز کے ساتھ صرف اس بات پر جل گئے کہ خدا نے اپنا فضل جس بندے پر چاہا اتارا، اس لیے یہ لوگ غضب پر غضب کے حقدار ہوئے، اور ان کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں میں سے نہیں تھے، آپ عربوں میں سے تھے،
اس لیے یہ لوگ اکڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے رسالت کا حقدار کون ہے، کون اس کے حق کو پوری طرح نبھائے گا۔ وہ اپنا فرمان جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ بس پہلے تو انہوں نے توریت کی پابندی نہیں کی، اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری بھی نہیں مانی، اور اس لیے انہوں نے اسے بھی انکار کر کے یہ غضب پر غضب کے حقدار بن گئے۔ یہ بدترین چیز ہے جو انہوں نے ایمان کے بدلے میں خرید لیا۔ قرآن کریم میں ہے، میری عبادت سے جو بھی مغروری کرے گا وہ ذلیل بن کر جہنم میں جائے گا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں جو ہم پر اتری ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، جبکہ اس کے بعد والی کتاب کے ساتھ جو ان کی کتاب کے سچائی بیان کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو، اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے پہلے نبیوں کا کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہ نشانیاں لے کر آئے، لیکن پھر بھی تم نے بچھڑے کی پوجا کی، تم ہو ہی ظالم۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے، اہل کتاب آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کوئی بھی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ یہاں یہ آیت سے بات معلوم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، توریت کا انکار کرنا اور انجیل کا بھی انکار کرنا ہے۔ اس لیے حجت کو سامنے رکھ کر کہا جا رہا ہے کہ پھر پہلے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کر دیا؟ معلوم ہوا تمہارا ایمان نہ اس کتاب پر ہے نہ اس کتاب پر۔ پھر فرمان تعالیٰ ہے، حضرت موسیٰ سے تم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، دریا کو چیر دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، منو سلوا اتارنا، پتھر سے پانی جاری کرنا۔ اس کے بعد بھی موسیٰ ادھر طور پر گئے، ادھر تم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ نہ تمہارا ایمان توریت پر رہا، نہ تمہارا ایمان موسیٰ پر رہا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور کو کھڑا کر دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت بھر دی گئی۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے، اور تم ایماندار ہو، کہہ دو کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت مانگو، لیکن اپنے کاموں کی وجہ سے موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ حریص تم انہوں کو پاؤ گے۔ یہ زندگی کے حرص میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی 1000 سال کی عمر چاہتا ہے۔ اتنی زیادہ زندگی مل جانے کے بعد بھی وہ عذابوں سے نہیں چھوٹ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ دریا میں ڈال دیا۔ اس پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا، اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہو گیا، اور ان کا دل پھر اسی میں اٹک گیا، پھر بچھڑے میں ہی لگا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام بھیجا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ ہرگز اس بات پر تیار نہیں ہوں گے، اور یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے کے لیے نہیں آئے، اور کیونکہ وہ دل سے آپ کو اور قرآن کریم کو سچا جانتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے، اگر یہود اس مقابلے پر آتے تو جھوٹے کے لیے موت مانگتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ پھر اس کے بعد فرمان باری تعالیٰ ہے کہ یہ لوگ مشرکین سے بھی زیادہ عمر چاہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
منافقوں کو حیات زندگی کی ہرس کافر سے بھی زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ یہ لمبی عمر عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ یعنی مشرکون کو یقین ہوتا ہے کہ ایمان ہے اس پر رہنا چاہیے، لیکن کفاروں کو یقین نہیں ہوتا، اس لیے مشرکین کو اس کی حسرت زیادہ ہوتی ہے اور وہ زندگی کو زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے موت سے بہت زیادہ ڈرتے رہتے ہیں اور زندگی سے محبت کرتے رہتے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ تم کہہ دو جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے تیرے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتابوں کو سچا بتاتی ہے، ایمان والوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والی ہے، جو خدا کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود خدا ہے۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہود جبرائیل کو اپنا دشمن اور میکائیل کو اپنا دوست سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اس وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر قائم تھے، یعنی سچے یہودی تھے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، حضور میں 3 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے کہا، ٹھیک، یہ بتائیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے؟ بچہ کبھی لڑکی اور کبھی لڑکا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تینوں سوالوں کے جواب ابھی جبرائیل نے مجھے بتائے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی اور یہی آیت اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی۔ آپ نے فرمایا، پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگ جائے گی اور انہیں مشرق سے مغرب میں جمع کر دے گی۔ دوسرا، پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی ہے۔ تیسرا، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر بھاری ہو جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر بھاری بن جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ مسلمان ہو گئے۔ پھر کہنے لگے، حضور یہودی بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اگر انہیں پہلے سے میرا اسلام لانا معلوم ہو جائے تو وہ مجھے برا کہنے لگیں گے، ذرا آپ انہیں پہلے تیار تو کیجئے۔ جب یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن سلام آپ میں کیسے آدمی ہے؟ کہا، بڑے بزرگ ہے، بزرگوں کی اولاد میں سے ہے، وہ تو ہمارے سردار ہے، سرداروں کی اولاد میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر تمہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی حرج ہے؟ وہ کہنے لگے، اعوذ باللہ، وہ مسلمان کیوں ہونے لگے؟ حضرت عبداللہ جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آئے اور کلمہ پڑھنے لگے۔ بس یہ سارے کے سارے یہودی شور مچانے لگ گئے اور کہنے لگے، یہ بہت برا آدمی ہے اور اس کے باپ دادا بھی بہت برے آدمی تھے، یہ بڑا نیچے درجے کا آدمی ہے، یہ خاندانی کمینہ آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، حضور اسی چیز کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا اور اسی چیز کا مجھے ڈر تھا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جبرا، میکا، اسرا، ان کے معنی بندہ ہے، ایلا کے معنی اللہ ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اس کے معنی عبداللہ کے ہوئے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، میرے دوست سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔